له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من نفخه ونفثه وحمزه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے بعد آمنوں کے لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاتعداد درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فرمایا جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے رعایت ہے، مہلت ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے اور بیماری کے حالت میں بھی روزہ نہ رکھے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. فرمایا بیمار جو ہے وہ روزہ رکھوانے کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار یا قریبی ہمسائے کو جو نمازی بھی ہو اور روزے بھی رکھنے والا ہو اس کو جو ہے وہ فدیہ عطا کرے. اگر اس کے گھر قریب ہے تو اس کے گھر صبح سحری کے وقت اور شام کو افطاری کے وقت اس کے گھر کھانا پہنچائے. اگر اس کا گھر دور ہے تو اس کے گھر جو ہے پورے مہینے کا خرچہ جو ہے پہنچا دے. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. اور اس سے بہتر ہے کھانا پہنچائے، اور اگر کھانا نہیں پہنچا سکتا تو وہ خود بھی کوشش کرے کہ روزے رکھے. ان کنتم تعلمون، اگر تم عمل کرتے ہو جانتے ہو. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان سال کے تمام مہینوں میں سے بابرکت اور سب سے اعلیٰ مہینہ ہے.
کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوقت ضرورت جو ہے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ 23 سال کے اندر مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تم پر اپنی رحمت مکمل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو نازل کیا ہے، جس میں قرآن پاک ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی بھی پائے تم میں سے تو اس مہینے کو لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جو بیمار ہے، بیماری کی حالت میں اس نے جتنے دن روزے ترک کیے ہیں، چھوڑ دیے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گنتی کے دن، جتنے دن اس نے روزے نہیں رکھے ان کو یاد رکھے، اور ماہ رمضان کے مکمل ہونے پر وہ اپنی گنتی روزوں کی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتی ہے اور تمہارے لیے دشواری و مشکل کو پسند نہیں کرتی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی گنتی کو پورا کرو، اس لیے کہ بریائی بیان کرو تم اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو، اور اس لیے بھی کہ شکر گزار ہو جاؤ تم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اے نبی فرما دیجئے جب تم سے میرے بارے میں لوگ سوال کریں تو انہیں تم یہ بتاؤ کہ میں اللہ کی ذات تمہارے بہت ہی قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع، جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان فلیستجیبوا لی، تمہیں چاہیے کہ تم اسی ذات کو پکارو، ولیؤمنوا بی، اور اسی ذات پر ایمان لاؤ، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت اور راہ راست کو پالو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال کیا ہے ہم نے تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا، یعنی کہ تم ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحمت فرمائی، اس نے تم پر اس کو درگزر کیا تم سے، اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو
اللہ نے جو تم کے لیے مقدر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دکھاوا اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہیں روشنی نظر آ جائے، صبح کی سفیدی نظر آ جائے اور رات کی سیاہی کی ختم ہو جائے، پھر تم کرو روزے کو رات تک پورا اور باشد کرو ان سے جبکہ تم معتکف نہ ہو مسجد میں، یعنی کہ معتکف کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں بیوی سے نہیں ملنا۔ فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، بے شک اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے، اور نہ پہنچاؤ تم ان کو حاکموں تک اس غرض سے کہ وہ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا تمہیں بھی ملے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں، کہو یہ تاریخ مقرر کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کا بھی، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں میں ان کے پچھوڑے والے حصے سے، یعنی کہ سامنے والے سے نہیں، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو ڈرے اللہ سے، اور آؤ تم گھروں میں اپنے دروازوں سے اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح حاصل کر لو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اور لڑتے رہو اللہ کی راہ میں مشرکوں سے، ظالموں سے، حتیٰ کہ اللہ کا دین جو ہے مکمل طور پر پہنچ جائے لوگوں تک، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، بے شک اللہ نہیں روکتا زیادتی کرنے والوں کو، اور قتل کرو انہیں بحالت جنگ جہاں بھی تم پاؤ انہیں، اور نکال دو تم انہیں اپنے علاقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور برائی بھی ختم ہو جائے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور نہ لڑو تم مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ لڑنے کے لیے تمہارے پاس پہنچے تو تم وہاں پھر کر ان کے پاس لڑو اور قتل کرو تم ان کو، یہی سزا ہے ان کا ایسے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر دوبارہ آ جائیں تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ روزے فرض کیے ہیں تمام سابقہ انبیاء کی امتوں پر بھی اور آخر نبی کی امت پر بھی۔ تو روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من قام رمضان و اقامہ، اور جس نے رات کے وقت قیام کیا، یعنی کہ نماز تراویح کے اندر شامل ہوا،
تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو آدمی جان بوجھ کر تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، سفر پر بھی نہیں ہے، روزہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ لوگوں کے روزے ہوئے 29، میرے ہوئے 29، میرا ایک روزہ باقی ہے، میں یہ روزہ رکھ لوں تاکہ میرے بھی روزے 30 ہو جائیں، مجھے بھی 30 روزوں کا ثواب ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیا، بیمار بھی نہیں تھا، سفر پر بھی نہیں تھا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے پورے ماہ کے روزوں کا ثواب مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ آدمی باقی جتنی اس کی زندگی ہے پوری زندگی روزے رکھتا رہے، کبھی روزے کو ترک نہ کرے، تو آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا جو اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ معافی مانگنا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو آدمی اپنی خطاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے عاجزی کرتا ہے، گناہوں کی معافی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، غلطیوں کو بھی نیکیوں میں شمار کر دیتے ہیں، نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے حد رحیم ہے، بے حد کریم ہے، اور انسان اس کو بہت ہی پیارا ہے۔ انسانوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے تو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اور پھر انسانوں کو سمجھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو نازل فرمایا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، تمہاری حکومت جو ہے پوری کائنات پر ہوگی۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات اس انسان کو دیتے ہیں جو انسان ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ہدایت کو جو انسان چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ماہ رمضان کے اندر روزوں کی افطاری کا انتظام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسافر کو ایک کھجور کا دانہ دیا یا ایک گھونٹ پانی کے پلایا افطاری کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح روزے افطار کرنے والے کو ثواب ہے اتنا روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس انتظام زیادہ نہیں ہے تو چند آدمیوں کے لیے انتظام کر سکتا ہے، ان کا افطاری کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم عطا کریں گے۔ اور پھر نیکی کے کاموں میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر اچھے اعمال کریں، نیک کاموں میں پہل کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں ماہ رمضان کے اندر۔ اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ہمیں فرصت ملے
تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ اور مفہوم معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم ایسے پڑھتے رہے، ترجمہ نہیں سمجھا، معنی نہیں سمجھا، تو پھر یہ ہے کہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی استاد کے پاس سیکھیں، کسی عالم کے پاس جائیں جو آپ کو ترجمہ سمجھائے، سکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے آسانیاں ہی کرے گا اور تمہارے عقل اور دماغ کو کھول دے گا۔ جو انسان قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے تو اس کے لیے تمام کتب جو ہے پڑھنی آسان ہے، یاد کرنی آسان ہے، دنیاوی علم بھی اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ قرآن کی رحمت سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ تیز کر دیتے ہیں اور وہ جلد ہی اوروں سے آگے بڑھ جاتا ہے علم حاصل کرنے میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کی رات دن کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، اور علم جو ہے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ علم نتواں خدا را شناخت، شیخ سعدی نے کہا علم کے بغیر تو انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہم مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرتے ہیں اور اپنے کاروباروں میں سے کام وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب ماہ رمضان شروع ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر سب زیادہ سے زیادہ وقت دیں، نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور نماز تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح تلاوت کرنے کے لیے بھی ہم وقت نکالیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ان نیکیوں کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ذات جو ہے رحیم ہے اور کریم بھی ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، مشکل نہیں کی۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے انسان نہیں تھکتا، چھوٹے بچے بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، 10 سال 12 سال کا بچہ بھی قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، اور بڑے جو ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، پہلا وقت جو گزر گیا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آئندہ وقت میں کوشش کریں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علم کی، قرآن کی ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اور اسی لیے تم اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے اور بھلائی ہے۔ ہاں، جو آدمی بیمار ہے، طاقت نہیں رکھتا روزے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ہمسائے کے گھر، نیک ہمسائے کے گھر جو روزے دار، روزے بھی رکھتا ہو، نمازی بھی ہو، اس کے گھر راشن پہنچا دے، اور اس کو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس صدقے کا بدلہ عطا کریں گے، اور تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا ثواب و اجر عطا کریں گے۔ تو اس لیے جن ساتھیوں کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں، تو وہ تو 5 روزے گزر گئے ہیں،
تو باقی جو روزے ہیں ان کے لیے اہتمام کر کے کسی ہمسایہ غریب کے گھر جو نمازی ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اس کے گھر راشن پہنچا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ہی اجر عطا کریں گے، روزہ رکھنے والے کو اور سامان عطا کرنے والے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔